السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ عید الاضحیٰ عید اثار ہے۔ عید قربان کا بنیادی مقصد جو جذبہ اثار اور احساس ہے وہ ابھارنا ہے کہ آپ اپنی ضروریات میں سے دوسروں کی ضروریات پر خرچ کریں، اور اس عید پر ہمیں دوسروں پر زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، پریشان ہیں۔ غربا، مساکین اور ناداروں پر قربان کرنے کا نام ہے کہ اپنی ضروریات کو غربا، مساکین اور ناداروں پر خرچ کیجئے۔ جو فریج میں گوشت وغیرہ بھرنے کی روایت ہے اس کو ختم کیجئے، اور جو بھی جانور آپ قربان کرتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بانٹیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ثواب بھی سمیٹ سکیں۔ ہماری پاکستانی قوم جو ہے بہت مخیر ہے، صدقہ خیرات میں بہت زیادہ نام ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری سرزمین ظرافت نگاری، مزاح نگاری میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا ہے۔ مزاح نگاری بنیادی طور پر جو معاشرتی اور سماجی ناانصافیاں، ناہمواریاں ہیں، ان کو بہت ہی لطیف پیرائے میں کہنے کا نام ہے، تلخی کو بہت ہی غیر محسوس انداز میں کہنے کا نام ہے تاکہ مستقبل میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ اور تلخی اور مزاح کا جو کمبینیشن ہے یہ بنیادی طور پر اس لیے ہوتا ہے کہ جو معاشرتی ناہمواری ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ مزاح بنیادی طور پر ایک سنجیدہ صنف ہوتی ہے جس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ برائی جو ہے اس کی اصلاح بھی ہو جائے اور کسی کو ناگوار بھی نہ گزرے۔ بہت سارے اسلوب پاکستان میں شاعری کے پائے جاتے ہیں اور بہت لوگ نامور ہیں جنہوں نے نام کمائے ہیں، لیکن مزاح نگاری میں، مزاحیہ شاعری میں ایک بہت بڑا نام انور مسعود صاحب ہیں۔ ان جیسا ملکہ مزاحیہ شاعری میں کسی کو بھی حاصل نہیں رہا ہے، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے ان کی شاعری میں محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو معاشرتی اور طبقاتی تقسیم ہے اس کو بہت ہی لطیف پیرائے میں پرویا ہے اور بہت ہی لطیف پیرائے میں کہا ہے، اور جو معاشرتی ناہمواریاں ہیں اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہنسی مذاق اور بھدے پن سے یا پھوڑ پن سے انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان سے بہت ساری باتوں پر، بہت سارے موضوعات پر بات ہوگی۔ انہوں نے خود بھی اپنی شاعری میں بہت سارے موضوعات پر بات کی ہے، معاشرتی تقسیم پر بھی بات کی ہے، طبقاتی تقسیم پر بھی بات کی ہے، ثقافت پر بھی بات کی ہے، اور جو مشاہدات ہیں روزمرہ کے اس پر بھی بات کی ہے۔ آج انہوں نے ہمیں اعزاز بخشا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت ساری ان کی نظمیں مشہور ہوئیں، انہوں نے پنجابی شاعری بھی کی، اردو میں بھی شاعری کی، اور پرشین میں بھی شاعری کی، لیکن سب سے زیادہ جو بام عروج نصیب ہوا ہے وہ پنجابی شاعری کو ہوا ہے۔ پوچھیں گے ان سے کہ وہ بنیادی طور پر ماں بولی تھی اس لیے اس کو زیادہ شہرت حاصل ہوئی یا کیا وجہ تھی، ان کو ذاتی طور پر کون سی شاعری پسند ہے، ان تمام موضوعات پر بات کریں گے۔ انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ انور صاحب، میں نے تھوڑا سا تعارف کروانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک ہو۔ عید مبارک آپ کو بھی۔ آپ نے بہت ہی روغنی تعارف کرایا ہے میرا، اس کے لیے میں بہت ہی آپ کا ممنون ہوں۔ اور آپ نے جو باتیں کہی ہیں مزاح کے بارے میں، مزاح نگاری کے بارے میں، اور جو سماجی بدعنوانیوں کی نشاندہی کے بارے میں آپ سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں نے جو کام کیا ہے، مجھے میں اگر ایک جملے میں یہ بتاؤں وہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کر دینے کی ایک کوشش کی ہے۔ اگر آپ نے بہت اچھی ڈیفینیشن کی ہے مزاح کی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا، ہاں نعیم بخاری صاحب نے، کہ مزاح کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا جی اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے۔ تو یہ مزاج ہے، اور میں اس سلسلے میں بڑا پرٹیکولر ہوں۔ میں میں جو شگفتگی اسے سمجھتا ہوں جس میں شائستگی ہوتی ہے۔ خوبصورت۔ ہاں جی، اور اگر شائستگی نہ ہو تو میرے نقطۂ نظر سے وہ قابل قدر نہیں ہے اور قابل توجہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کوشش کی ہے جو آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مثلا کل ہی مجھے یاد ہے، میں ایک قطعہ میں نے لکھا ہے، ہاں جی، کہ وہ یہ تھا،
آپ اگر یہ سوال کر بیٹھیں جی جی آپ اگر یہ سوال کر بیٹھیں بلیاں گم ہیں کن خیالوں میں، جی آپ اگر یہ سوال کر بیٹھیں بلیاں گم ہیں کن خیالوں میں، کتنا سیدھا جواب ہے اس کا، چوہے کتنے ہیں ہسپتالوں میں۔ ہسپتالوں میں، بہت خوب۔ تو آپ بنیادی طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو مزاح ہے، یہ مزاح نگاری ہے، یہ آپ اپنی معاشرتی جو ناہمواریاں ہیں، ناانصافیاں ہیں، ان کو ایک لطیف پیرائے میں کہنے کا ہنر ہے، بہت اور اچھا، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ تاکہ وہ مستقبل میں ہمارے سامنے نہ یعنی بڑی مطلب یہ غلطیوں ہے میں تبدیل نہ کہ ہو۔ اگر ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے تو دل میں بھی کچھ ارتعاش پیدا ہو، کچھ اس سے سبق بھی حاصل ہو، خوبصورت۔ تو یہ میں مزاح بنیادی طور پر سنجیدہ ہوتا ہے۔ بالکل سنجیدہ ہوتا ہے۔ آپ بدعنوانیاں، ناہمواریاں، بدصورتیاں جو ہیں معاشرے کی، ان کو دکھاتے ہیں، یہ بہت ہی سنجیدہ کام ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ کام ہے یہ۔ بالکل زبردست۔ اچھا، آج چونکہ عید الاضحیٰ بھی ہے اور ہم سب جی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پکایا جائے، تو کیا خیال ہے آج کی جی پکائیے؟ آج کی نہیں، وہ تو لمبی رسم ہے، وہ سننا چاہتے ہیں آپ تو، مجھے تو جی کوئی مختصر سی سنا دیجیے، چونکہ اس میں آپ نے جو پٹھ کا ذکر کیا ہے نا بکرے کی، وہ بڑا خاص ہے، اچھا وہ کسی کو بھی للچانے کے لیے بہت ہے۔ اچھا، ویسے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے، یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے جتنا۔ تو وہ آپ نے جو فرمائش کی ہے وہ میں شروع کر دیتا ہوں جی۔ ایک ہے اپنا چودھری صاحب ہیں، ان کا ایک باورچی ہے جس کا نام ہے رحمہ، انہوں پوچھتے نے کہ اج کی پکانا چاہیے، چودھری صاحب کہتے ہیں اج کی پکائیے، دس تیرا کی خیال ہے، وہ کہتا میں کی خیال دسو، میری کی مجال ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں رحمے ہاں چل اج پھر چسکے ہی لا لیے، لب جن چنگیاں تے پنڈیاں پکا لیے، اندر بابا تساں بجیاں نے دلاں دیاں چوریاں، میرا بھی یہ دل سی پکائی اج توریاں، تے لوہاں والی پنڈی ہوئے، پوٹا پوٹا لمبی ہوئے، ہری تے کچور ہوئے، سونی ہوئے، کولی ہوئے، وچ او جڑی تساں گل کیتی، وچ ہن بکرے دی پٹھ دیاں بوٹیاں، تے نال ہن چھنڈیاں تندوری دیاں روٹیاں، جی تے مکھن دا پیڑا ہوئے، لسی دا پیالہ ہوئے، پنڈیاں دے نخرے تے گرم مسالہ ہوئے۔ پنڈیاں بنانا بھی تے کوئی کوئی جاندا ہے، رنگڑا پکانا بھی تے کوئی کوئی جاندا ہے۔ اٹھا میں چودھری جی، پھڑا میں تیاریاں، پنڈیاں بناواں اج رج کے کراریاں۔ چودھری صاحب کہندے نے رحمے ہاں ہزار ہون مزیدار پنڈیاں ہوندیاں نے کچھ ذرا لیس دا دفع کرو چودھری جی، سبزیاں دی تھوڑے، اور سانو بھی لسوڑیاں پکان دی کی لوڑ ہے، تے بندہ کانو پنڈیاں دی لیس دی ہواڑ لے، اے دے نالوں پولی دی سریش پاویں چل، یہ اس کا ایک حصہ ہے نظم کا، بالکل صحیح، ابتدائی حصہ ہے۔ زبردست۔ اچھا انور صاحب، آپ نے بڑی سنجیدہ شاعری بھی کی ہے اور جی مزاحیہ شاعری بھی کی، جی، کیا وجہ ہوئی کہ مزاحیہ شاعری کو زیادہ شہرت ملی؟ مجھ سے یہی سوال ضمیر جعفری صاحب سے، بلکہ آپ نے مجھ سے کیا، میں نے ان سے کیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا ضمیر صاحب آپ بہت اللہ بخشے، آپ بہت اچھے سنجیدہ شعر کہتے ہیں، اور آپ بھی مزاح بھی، میں بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب ہم اسٹیج پہ جاتے ہیں تو لوگ ہم سے مزاح کی جو آپ نے بات پوچھی، اور تو ضمیر صاحب نے اتنا زبردست جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ انور جو قبول ہو گیا ہے
اس کا شکر ادا کرنا کیا چاہیے. خوبصورت. کیا اچھی خوبصورت بات بہت کی. خوبصورت, بہت اعلیٰ بات کہی. بہت اچھی. اور پنجابی شاعری بھی کی, پرشین میں بھی کی, اور پھر اردو بھی کی. جی, تینوں. آپ کو ذاتی طور پر کون سی شاعری پسند ہے؟ عوام کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنجابی شاعری پسند دیکھو, مجھے کوئی دقت پیدا نہیں ہوتی. میں اردو میں کہوں, میں فارسی میں کہوں. فارسی تو میں نے 35 برس تک پڑھائی ہے. میں نے فارسی اور ماڈرن فارسی سیکھنے کے لیے میں ایران بھی گیا ہوں. اچھا, گڈ. اور اپنا شاہد صاحب, یہ بات آپ نے بہت اچھی بات آغاز کی ہے. میں کہوں گا کہ فارسی ہمارا 1000 سالہ حافظہ ہے. جی بالکل, 1000 سالہ. اور پھر آپ ہم اپنا قومی ترانہ دیکھیے, وہ تقریباً پاک سرزمین کا ایک ہی لفظ اردو کا ہے, وہ بھی ایک کا. اردو کا ہے, باقی تو ساری عربی اور فارسی ہے. تو ایک بات بڑی اہم ہے جو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ فارسی کے بغیر ہم حضرت علامہ اقبال کا کلام جو ہے, جو زیادہ جی. ہے, اس سے جو ہے براہ راست مستفید نہیں ہو سکتے. تو اقبال کو سمجھنے کے لیے فارسی بہت 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 ضروری ہے. اور یہ جو اب ہمارے نصاب میں اس سے غفلت برتی جا رہی ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. انور صاحب, مجھے لگتا ہے جو مزاح نگار ہوتا ہے وہ ریفارمسٹ بھی ہوتا ہے. تو آپ کو شاعر کہلوانا زیادہ پسند ہے, اصلاحی رہنما ریفارمسٹ کہلوانا زیادہ پسند ہے, یا زیادہ اچھا لگے گا کہ آپ کو ایک اچھا خامد کہا جائے, اچھا انسان کہا جائے, اچھا باپ کہا جائے, اچھا استاد کہا جائے؟ بہت اچھی بات کی. میں جب بچہ تھا نا, شاعری تو میرے اندر تھی, جی, لیکن جو شوق تھا وہ استاد بننے کا, ٹیچر بننے کا شوق تھا. میں, آپ اندازہ کریں, میں نے پروفیسر بننے سے پہلے ایک اسکول میں بھی پڑھایا, اور مجھے تدریس کا بڑا شوق تھا. مثلا ایک دفعہ میں جب اسکول میں پڑھاتا تھا تو بچوں کو پڑھا رہا ہوں, 7ویں جماعت کے بچوں کو, ٹھوس, مایا اور گیس. اچھا, میں نے کہا ٹھوس جیسے پتھر ہے, مایا جیسے پانی, اور جیسے گیس. تو ایک لڑکا اٹھا, اس نے کہا, جی پروفیسر صاحب, نہ ماسٹر جی, کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں تینوں ہوں, ٹھوس بھی ہو, مایا بھی ہو, گیس. میں نے اس سے پوچھا, فاضل اس کا نام تھا, میں نے کہا فاضلیا, اور تیرا پیو کا پیندا ہے؟ کہتا جی میں آپو پینا. تو میں نے اس سے کہا, حکا جس میٹیریل کا بنا وہ ٹھوس ہے, اس کے اندر مایا ہے, اس کی نئے سے گیس نکلتی ہے. تو گویا یہ میرے استاد تخلیق کار ہوتا ہے, معمار ہے, بالکل تخلیق کار ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے جی. تو میں سمجھتا ہوں اچھا استاد وہ ہے جس کی نئی کلاس جو ہے اس کی کتاب تحقیق کا نیا ایڈیشن ہو. گڈ, یہ بہت بڑی اہم بات ہے. اچھا انور صاحب, آپ نے بنیان نظم میں تنگ دستی کی بات کی ہے یا اصلاح تفنن آپ نے بات کی ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو بات کرنا چاہی ہے کہ بنین جو ہے یہ مغربی تہذیب سمجھ لیجیے, اچھا, جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی. پوری نہیں آ رہی. میں اپنے طور پر اس کی یہ سمجھتا ہوں. بالکل صحیح ہے. میں, آپ اندازہ کریں, میں گیا کینیڈا تو ایک آدمی نے کی بچی, 4 سالہ بچی نے مجھے بنین سنائی تو مجھے بڑی حیرت. کہندا ہے, حیران ہونے والی ایک گل نہیں, حیران ہونے والی گل ہے کہ جدوں انہیں یاد کی تھی سی 2.5 سال دی. 2.5 سال دی. تو شکر ہے اس کا. میں ذاتی طور پہ اس میں تفنن مزاح بھی ہو, وہی میں نے آپ کے بتایا کہ اس میں کوئی چیز ایسی بھی ہونی چاہیے
जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। सोचने पे। और आपने कैसे मजबूर किया, फरमाइएगा। मैं सुना देता हूँ जी। बनैन लैन जा हूं ते मैं जिथे भी पढ़न जाना मैं ते बस शुरू करना ते अगों सामीन पढ़ देने जी, जी। हैं जी। अब बनैन लैन जाते हो, बनैन लैके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी ही नहीं, पै जाए ते लैंदी। आप वो नजर में रखें जो मैंने आपसे कहा है, ये तहजीब हमें साजगार नहीं है। बनैन लैन जाते हो, बनैन लेके आंदे हो, पांदे हो तो पैंदी नहीं, पै जाए ते लैंदी नहीं, लै जाए ते दूजी बारी पान जोगी रहंदी नहीं। बनैन मैं देंगा, पाओगे तो पै जाए, लाओगे तो लै जाए, लै जाए तो दूजी बारी पान जोगी रह जाए। बनैन मेरी वधिया, बनैन मेरी टाप दी, बड्डियां नूं पूरी आवे निक्कियां दे नाप दी, ते चीज होवे असली ते मूंहों पई बोलदी। तो ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਈਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ। ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰਹਤੇ, ਇਟ ਸ਼ਾਈਨਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ। ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਡਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। की इजाजत से एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अनवर मसूद साहब हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक। अनवर मसूद साहब हमारे साथ हैं। अनवर साहब, आपने हुक्मरानों पर भी इशार कहे हैं। किस पे? हुक्मरानों पर इशार कहे हैं आपने। हाँ, कही। और आपको क्या लगता है कि आज के हुक्मरानों में और माजी के हुक्मरानों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? बस आपको एक जुमला बता देता हूँ। वो दिलावर फिकार ने कहा था कि हालात हाजिरा को कई साल हो गए। हमारे हम जिस दिल जिस तब्दीली को मांगता है, अभी तक मैं समझता हूँ दिल उस सिलसिले में महरूम है जी। तो देखिए, हमारे इमरान साहब हैं, कोई उन पर बददियानती का इल्जाम नहीं लगा सकता, लेकिन ये है कि जो दावे उन्होंने किए थे, अभी तक मेरा ख्याल है वो तिश्नाए तकमील है। अल्लाह उन्हें तौफीक दे और हिम्मत दे, और ऐसे साथी दे जो बड़े मुखलिस हों, जिन्हें उनसे भी मोहब्बत हो, जिन्हें अवाम से भी सच्ची मोहब्बत हो। ये ऐसा ना हो जमहूरियत, आपने देखी ये जमहूरियत कैसी है जी, है जी। उधर जब नेहरू फौत हो गया है तो उसके बाद उसकी बेटी आ गई है, आ गई ना जी। जब मुजीबुर रहमान फौत हुआ, उसकी बेटी आ गई ना जी। भुट्टो साहब जब चले गए दुनिया से तो उनकी बेटी आ गई, और अब नवाज शरीफ साहब की बेटी जो है वो उसमें वो लीड कर रही है नून लीग को। जी, बिल्कुल। तो जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें वालिद की जगह लेने को आ जाती है दुख्तर। ये बर्रे सगीर की सियासत है, और क्या बताऊं। आपने नया पाकिस्तान पर भी इशार कहे हैं। हाँ जी, मतलब वो जो बातें की हैं, ये भी नए पाकिस्तान के बारे में ये है कि मसाइल ऐसे हैं यहाँ पर, अभी तक मसाइल है। अब कराची को, कराची क्या है, कचराची है, वहाँ इतना कचरा है जी। तूने पूछा है मुझे दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता। तो यहाँ अभी तक सबसे बड़ा मसला हमारा, आपको मालूम है, करप्शन है जी। और ये उसके बारे में मैं बताऊं, कितने करप्शन है, इतना यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है, यही तो दोस्तों ले दे के मेरा बिजनेस है। तुम ही कहो कि मैं क्यों इससे तोड़ लूं नाता, करूंगा क्या जो करप्शन भी छोड़ दी मैंने, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता।
مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. اور یہ پچھلے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ عالمی دن منایا جاتا ہے. ہاں جی ہاں لوگ جو اصلی دن ہے عالمی وہ تو قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن. یوم آخر, پھر احتساب ہوگا. ہاں اسی نقطے سے وہ صحیح احتساب ہوگا. احتساب کا دن ہاں ہوگا. جی تو یہ میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اچھا میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا, ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا, اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. اس لیے میں نے منہ نہیں اچھا دھویا. آپ اندازہ کریں, ہمیں بتایا جا رہا, اس قوم کو بتایا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کا جو 5 وقت وضو کرتی. وضو کرتی ہے. ہاں جی اب پتا چلا ہے اب سارے دھو رہے ہیں ہاتھ. بالکل کرونا کے ڈر سے. کرونا پر بھی کے آپ نے ڈر اشار سے. کہے بہت اور زبردست, ہمیں وہ تو بھی آپ سے سنتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور ان سے سنیں گے کہ انارکلی دیا شانہ کس طرح سے انہوں نے کنسیو کی اور کس طرح سے پڑھی. ان کا انداز بھی بڑا شاندار ہے, بڑا خوبصورت ہے, اور خود بھی کہتے ہیں کہ شاعر وہی ہے جس کو پڑھنا بھی آتا ہو اور لکھنا بھی آتا ہو. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. انور صاحب آپ نے جو ملکی تنازعات ہیں مسائل پر بھی بہت زیادہ بات کی ہے. آپ نے چاند کے تنازع پر اشعار کہے, ایوب خان کے دور میں بڑے مشہور بھی ہوئے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاند کا تنازع برقرار ہے, وہیں کا وہی مسئلہ ہے. وہی آپ نے بالکل برحق کہا ہے. اصل میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں نے کب مزاح لکھنا شروع کیا, پہلے تو میں نے صرف سنجیدہ شاعری کیا, اور یہ مزاح لکھنے کا واقعہ بھی ایوب خان کے دور کا ہے کہ جب رویت ہلال کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ جو عوام کا موقف تھا مختلف تھا اور سرکار کا موقف جو تھا, یعنی حکومت کہہ رہی تھی چاند نظر آ رہا ہے, اور ہمارے علماء کہہ رہے تھے چاند نظر نہیں آیا. تو اس وقت میں نے وہ پہلا قطعہ کہا زندگی کا جو مزاحیہ تھا, چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت, ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھے. چاند کو ہاتھ لگائے ہیں اہل ہمت, ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھے. ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند ہمیں, ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھے یا نہ پڑھے. بالکل. اور اب تو عید پڑھنے کا مسئلہ یہ کرونے کی وجہ سے, یہ پہلی عید آئی ہے ایسی, ویسی عید ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جو آپ متاثر ہوئے, کیسے زندگی متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے؟ ساری زندگی, یعنی اس میں ایک کہ یعنی بیچارگی تھی, بے بسی تھی. آپ یوں سمجھے کہ کرونے کے نشانے پر سارے لوگ ہیں. ایک ایسا تیر ہے کرونا کہ جس پر سارے لوگ جس کے نشانے پر ہیں, اور آپ اندازہ کیے جتنے بھی ٹھکانے تھے وہ قید خانے ہو گئے. قید خانے ہو گئے. ٹھکانے قید خانے ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالی اس عذاب سے نجات عطا فرمائے. یہ ایسی عید کبھی نہ سنی نہ کبھی دیکھی. ایک کرونے کی اور کرونے کے خطرات جو ہیں ان میں گھری ہوئی عید ہے. خدا کرے وہ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا, کہ تنگی کے بعد فراخی کا دور ہوتا ہے. اور چائے پہ بھی آپ نے بڑی زبردست نظم کہی ہے. میں نے بتایا نا جدید و قدیم کا. میں ایک بند سنا دیتا ہوں, بلکہ اپنی یوں کہیے کہ جو آخر میں لسی اور چائے کی ڈیبیٹ ہے, سامبی رونی آخر
ਲੱਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਬੀ ਰੌਣੀ ਚੈਣਕ ਬੇਗਮ ਤੇ ਠੱਪੀ ਰੱਖ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਰ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਧ ਚਬਾਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਤਾਲਾ खंड भी कौड़ी कीती आते दूध भी की तो ही काला ये है चाहे चीनी कड़वी हो गई दूध काला हो गया है जी ये हमारी कोई वैल्यू खालिस नहीं रही खंड भी कौड़ी कीती आते दूध भी की तो ही बहुत ही बुड़बुड़ ना कर बीबी ना कर एडा धक्का तेरे जई कुछ जी को जी ओ मेरे नाल मुतक्का मेरी चौधर चार चुफेरे तेरी मनता थोड़ी मैं देसा दी सूबे रानी तू परदेसन छोड़ी देश पर आए रानी खांदी तू साली बन बैठी मंगण आई अग ते आपू घर वाली बन बैठी रब करे नी को मारी घुट भरे कोई तेरा तेरा भी अंग्रेजा वांगू पटिया जाए डेरा तेरा बहुत खूब बहुत आला अच्छा सर अदब का ज़ौक कम हो के हम मुशायरे बड़े कम देखते हैं शायर बड़े कम देखते हैं क्या वजह है रूबा जवाल है सारी चीजें नहीं ये एक तो कोरोना की वजह से ये दौर जो है ईद के मौके पे बहुत मुशायरे होते हैं और होते रहे हैं लेकिन अब इसमें इन दिनों कोरोना इसमें हाइल हो गया है और बहुत कम हो गए हैं और जब कोरोना हटेगा इंशाल्लाह फिर मामला तो आगे चलने जी बाहर आ जाएगी मुशायरों बिल्कुल सही अच्छा सर जो आपने अंबड़ी में बड़ा खूबसूरत ममता के एहसास को जज्बे को जिन खूबसूरत अल्फाज में आपने परोया है ना कम ही शायर उसको परो सके अंबड़ी अगर इनायत कर देना तो बड़ी मेहरबानी असल में जो इसमें बशीरे और मास्टर का मुकालमा है ना जी। उसने कलेजा निकाल दिया इसमें तासीर इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मुकद्दस है और दूसरी वजह ये है कि बात सच्ची है ये एक स्कूल में मैं पढ़ाता था वही जिसका जिक्र पहले भी आया है गुजरात के साथ ही एक कस्बा है कुंजा वहां मैं पढ़ाता रहा हूँ बीए करने के बाद जी। और एमए करने से पहले तो वहाँ ये वाकया पेश आया था लेकिन आपको ये बताऊं बनैन आपने सुनी है मैंने 5 मिनट में कही थी इस नज्म पर 10 साल लगे हैं अल्लाह मैं लिखता था लेकिन मेरी तसल्ली मैं नामुराद दिल की तसल्ली का क्या करूं तसल्ली नहीं होती फिर एक रात मैं था पिंडी घेप में वहां मैं पढ़ा रहा था कॉलेज में वहां मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे 10 साल तक ये अंदर मेरे उबलती रही नज्म बिल्कुल सही कि ऐसा लगा जैसे नज्म मुझे कह रही उठो और मुझे लिखो और मैंने लिखी मास्टर उन्हें पूछता है आज बड़ी देर ना लाया बशीर आज बड़ी देर ना लाया ओए बशीरिया ओए तेरा पिंड ते नाल ही स्कूल है ते जाएंगे तो मेरे को हड्डियां बना के ते आया तो आज तुम्हें टलियां कसा के वो कहते मुंशी जी मेरी एक गल पहला सुन लो अकरमे ने नेर जिया नेर ए ओदा क्लास पहलो जी अकरमे ने नेर जिया नेर अज पाए माई नू ए मारदा है ते बड़ा डाडा मारदा है अज इस बैठके ने हद पई मुकाई है ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਧਾਣੀ 65 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੱਸਿਆ ਮਾਈਏ ਦੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲ ਸਣ ਸੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੋਹਣਿਆ वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करिया जी हीरिया रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे आज फिर टुर गया मेरे नल रुस के
ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਉਸ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਿੰਨਿਆ ਸੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੌਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ ਸੂ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ। ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਪਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਜਿਹਾ ਨਹਿਰਾ ਚ पाया। बहुत खूब। आपकी अभी अहलिया भी अल्लाह को प्यारी हो गई, हाँ। बड़ी मुशफ़िक थी, उस्ताद भी थी, बड़ी साबिर थी, बड़ा साथ निभाया जी, उन्होंने। असल में कैसी जिंदगी है उनके वो बगैर? बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। एक प्रोफेसर की हैसियत से उन्होंने फारसी पढ़ाई, जी लेकिन उन्हें जो खास दिलचस्पी थी वो थी कुरान मजीद से, और वो दर्स से कुरान देती रही, और आखिरी दिन भी उन्होंने कुरान का दर्स दिया। बड़ी अल्लाह वाली खातून थी, और आपने बात छेड़ दी है तो जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, मैंने एक शेर कहा जी। था, हैं जी, इनायत फरमाइए। लोग खाक में ढूंढते हैं सोना, लोग खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सपुर्द खाक किया। बहुत खूब। आपने सुन रखा होगा। जी जी जी, मैंने बिल्कुल ट्विटर पर भी पढ़ा। कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? ईद कुर्बान है, ईद इज़हार है, बस तो मैसेज हो नौजवानों के मेरा लिए या... देखिए, प्रोग्राम के आखिर में आपने मैसेज पूछा है, और वो बात आपने इब्तिदा में अपनी बातों में कहती थी कि वो लोग जो नादार हैं, हमारी कौम बड़ी मुखय्यर है, ये भी मैं मानता हूँ कि वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जो नादार हैं, जिन्हें कोरोना के दौर में दिहाड़ी मुयस्सर नहीं है, जो दिहाड़ीदार हैं, उनकी जितनी मदद हो सके वो कीजिए, और नेक काम में जल्दी भी कीजिए, ताखीर भी ना कीजिए, और ये तामनु अलल बिर्रे, कुरान मजीद का इरशाद है कि भलाई के कामों में तामन कीजिए। यही मेरा मैसेज। अनवर मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एजाज बख्शा, हमारे पास आए, अपना टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।